بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7th کلاس میں آپ کی ٹیچر ہیرا صدیق۔ آج کا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 4 ہے، سبق نمبر 2 ہے، اسلام میں عبادت کا تصور۔ ہمارا جو پہلا چیپٹر تھا وہ ایمانیات میں سے تھا، جو سیکنڈ چیپٹر ہے وہ عبادات میں سے ہے۔ عبادت کی جمع ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور یعنی خیال۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے۔ جامع مطلب مکمل نظام دیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ اخلاقی یعنی رہنے سہنے کے آداب، معاشی دولت کی تقسیم، معاشرتی مل جل کر زندگی بسر کرنا۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ تو عبادات میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز کے لفظی معنی دعا کرنے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی کیا ہیں کہ عبادت کا ایک مقررہ طریقہ ہے جو دن رات میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں۔ اسلامی عبادات میں سے نماز سب سے افضل ہے، یعنی ارکان اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، ستون یعنی بنیاد ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، کنجی چابی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ محبوب یعنی محبت کیے جانے والا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ یہ آیا ہے، اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ گویا جس نے قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے گرا دیا پورے دین کو گرا دیا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک، خالق یعنی پیدا کرنے والا، مالک کے سامنے عاجزی و انکساری، عاجزی یعنی منت سماجت کرنا، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی یعنی بڑائی، بزرگی، اللہ تعالیٰ کی وحدت کا اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ معراج کے لفظی معنی سیڑھی اور بلندی کے ہیں، تو کامیابی کا ذریعہ نماز کہا گیا، یعنی مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ نماز ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، یعنی کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمانوں پر روزانہ 5 بار فرض ہے۔ آگے ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، نشوونما پانا یعنی بڑھنے کے ہیں، اور اس سے مراد صاحب نصاب کا اپنے مال کے 2.5% حصے سے مستحق لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ میں ریڈنگ کرتی ہوں۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف یعنی خرچ کرنے کی جگہ وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرض دار، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہے۔ حصول علم حاصل کرنے والے، مشغول مصروف، مسافر شامل ہے۔ اب ان کی تفصیل میں بیان کرتی ہوں۔ زکوٰۃ کے مصارف۔ جن 8 مصارف میں زکوٰۃ خرچ کرنا واجب ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ ترجمہ: صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دل میں الفت ڈالنی مقصود ہے اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان
بھرنے والوں میں یعنی قرض ادا کرنے والوں میں، اللہ کے راستے میں اور مسافر پر۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب ان 8 مصارف کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے فقراء، فقیر کی جمع ہے جس کے پاس کچھ مال ہے مگر اتنا نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی جو اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا نہ کر سکے۔ مساکین، مسکین کی جمع ہے وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے۔ عاملین، عامل کی جمع ہے یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے اہلکار یعنی مزدور، یعنی وہ لوگ جنہیں حکومت کی طرف سے زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر کیا گیا ہے، یعنی جو مالدار طبقے سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے زکوٰۃ کے مستحق افراد میں تقسیم کرتے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب یعنی نو مسلم، جن لوگوں کی تالیف قلبی مقصود ہو۔ تالیف، تلف کرنے کی جمع ہے، قلبی دل کو کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور ان کو اسلام کے مزید قریب کرنا مقصود ہو، یعنی ان کے دل میں اسلام کی محبت بڑھانا مقصود ہو۔ اور پھر رکاب، رکاب غلام کو کہتے ہیں، یعنی غلام آزاد کرنا۔ غارمین، قرض اٹھانے والے، یعنی جو لوگوں سے قرض لے اور اس کا قرض اتنا بڑھ جائے کہ وہ اس کو ادا نہ کر سکے، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ وابن السبیل، مسافر جو اپنے گھر سے دور ہو اور اس کے پاس راستے کا زاد راہ ختم ہو چکا ہو، زاد راہ یعنی سامان ختم ہو چکا ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی دیا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس سے معاشرے میں محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ شکریہ۔